سورہ یونس ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلك آیات الکتاب الحکیم۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ صدق الله العظيم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ہے، اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری سے پہلے رکوع کے اندر قوم یونس کا ایک واقعہ ہے جو بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ٹھہرا۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی ابتدائی آیات، یعنی کہ جو آج کے درس کے اندر جو آیات ہیں، 2 آیتیں ہیں، ان کے اندر قرآن اور صاحب قرآن یعنی کہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی تعریف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس، یہ چونکہ اللہ کا پاک کلام ہے تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، تو یہ حکمت والی کتاب ہے جس کی آیات ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جو صاحب قرآن ہے حضور علیہ السلام، جن کی اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، دوسرا یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کو خوشخبری سنانی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دونوں کام کرتے تھے۔ بندوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں نا، کوئی پیار سے سمجھ جاتا ہے، کسی کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی، کسی کے لیے وعدے، کسی کے لیے وعیدیں، کسی کو یوں کہنا پڑتا ہے بھئی نماز پڑھو، نماز سے تمہاری دنیا کی زندگی بھی سکھی ہو جائے گی، قبر کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، حشر کے اندر بھی مزہ ہوگا۔ ایک یہ انداز ہے۔ دوسرا یہ انداز ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تمہاری زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا، گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، تمہارے رزق کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی۔ دونوں پہلے ہوتے ہیں، خوشخبری بھی سنانی ہوتی ہے اور ڈرانا بھی ہوتا ہے۔ کوئی خوشخبری سے راہ راست پہ آ جاتا ہے اور کچھ ڈرانے سے راہ راست پہ آ جاتے۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ فرماتے رہے۔ جو کافر تھے ان لوگوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، ایسا اس کے اوپر کو دم کر لیتا ہے، ایسا چکر دے دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے نا کہ اللہ کے نبی کی حیثیت کیا ہے، تو کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ نجومی ہے،
الغرض مختلف قسم کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو رد فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا سچا نبی ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد کی طرف جو ان میں سے ہے، اور انہیں حکم دیا ان انذر الناس کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا پایا ہے۔ قال الکافرون کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین کہ بے شک یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور کافی صورتوں سے پہلے حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، حا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ تو ان کا ترجمہ کوئی نہیں ہوتا، ان کا کیا مفہوم ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ تو مختلف مفسرین کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے الف لام را جو آج کے درس کے اندر ہے، اس کا جو مفہوم اور مطلب بیان کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ الف لام سے مراد اللہ ہے، اور را سے مراد رحمان اور اس کی رحمت ہے۔ یعنی کہ الف لام را اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ رحمان ہے۔ گویا کہ اس پوری کی پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی رحمت نظر آئے گی۔ اور بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ الف لام سے مراد اللہ ہے اور را سے رؤیت ہے، جس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو را سے مراد ہے ارا، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارا میں دیکھ رہا ہوں، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں حروف مقطعات، لیکن ان کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ فلاں بندہ جج ہے، اس نے لمبی چوڑی کہانی تو نہیں کی نا، یہ بتایا کہ یہ جج ہے، اچھا بس وہ ساری بات ہمارے ذہن میں خود ہی آ گئی کہ جج کیا چیز ہوتی ہے اور اس نے کتنا پڑھا ہوتا ہے اور اس وقت اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ یہ بی اے پاس ہے، اب بی اے پاس ہے یا ایم اے پاس ہے یا پی ایچ ڈی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں پی ایچ ڈی کو، جب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ فلاں پی ایچ ڈی، اچھا لفظ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، بڑا گہرا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بتلاتے ہیں کہ یہ بندہ جس کے پاس یہ ڈگری ہے، کہ یہ ایم فل ہے یا یہ ایم ایڈ ہے یا پی ایچ ڈی ہے، بھائی اس نے تو اتنے سال لگا کے پڑھا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ الف لام را یہ یوں ہی سمجھ لو کہ یہ لفظ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، بڑا وسیع ہوتا ہے، یہ بہت کچھ بتلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہر بندے کو بات سمجھ نہیں آ سکتی، جس طریقے سے اگر کوئی بندہ 1000 بندوں کے سامنے کہتا ہے کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، وہاں پر 500 بندے بیٹھے ہیں جو ان پڑھ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ 1000 بندے بیٹھے ہیں، ان میں سے 900 بندے تو جانتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ ایم اے پاس ہے تو کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر ذکر کیا جائے کہ یار یہ تو پی ایچ ڈی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا تو کوئی سکول پڑھا ہوا ہے؟ اب انہیں کیا پتا کہ پی ایچ ڈی کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی طریقے سے جن لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا، اب انہیں بتلاؤ کہ الف لام را، کہتے ٹھیک ہے جی ہمیں کیا پتا کیا چیز ہے۔ لیکن جو جانتے ہیں، جو عربی زبان سے واقف ہیں،
جو تفسیر کو حدیث کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا الف لام را، وہ ساری بات سمجھ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بتلایا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ایک راز ہے جو اللہ کو معلوم ہے یا اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا ہے تو آگے اجازت نہیں دی بتلانے کی۔ یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی تو فوراً سمجھ جاتے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن ضروری نہیں کہ امت کو بتلایا جائے۔ بہرحال مختلف تفسیریں لکھی ہیں، لیکن جو سب سے پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے اترا ہے اور اس میں خیر و برکت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ ایک حرف قرآن کا پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک، لام دوسرا اور میم تیسرا، جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے الف لام را یہ 3 حرف ہیں، اور بعضوں نے پھر لکھا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ الف لام را یہ 3 حرف نہیں ہیں۔ الف ہم کہتے ہیں ایک حرف، لیکن نہیں، الف کے اندر پھر الف لام اور فے وہ پھر 3 حرف ہیں۔ لام اس کے اندر لام اور الف اور پھر میم اس میں پھر 3 حرف ہیں۔ اسی طریقے سے یہ میم کے اندر 2 میمیں اور ایک یا، یعنی کہ اگر ایک شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو کوئی بندہ تو سمجھے گا بھی ایک حرف ہے، لیکن حدیث پاک میں کہ 3 ہے۔ بعضوں نے لکھا کہ 3 نہ ہوئے بلکہ 9 ہو گئے، اور یہ بھی ہمارے سمجھانے کی باتیں ہیں، ورنہ جو اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ یہ ناپ تول کے دیتا ہی نہیں ہے۔ جو جتنا اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ حکمت یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو حکمت عطا کی گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ تو یہ جو حکمت ہے اس سے مراد یہ جڑی بوٹیوں والی حکمت نہیں ہے، اس سے مراد دانائی ہے، یعنی کہ قرآن مقدس کے اندر جو باتیں ہیں وہ دانائی کی ہیں۔ تو یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا نبی ایک مرد بنایا اور وہ بھی انہی میں سے تھا۔ تو اس بات پر وہ کافر لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ تو ہم میں سے ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد کی طرف، اور وہ بھی منہم جو انہی میں سے تھے۔ ان لوگوں کو تعجب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں جو پیمانہ تھا کسی بندے کے عزت دار ہونے کا، بڑا ہونے کا، وہ کچھ اور تھا، اللہ کے ہاں کچھ اور تھا۔ اور اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا، ان لوگوں نے کہا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ جو 2 بڑے بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ابو الحکم، یہ جو ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ، اس سے ابو الحکم کہتے تھے، اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے عمرو بن ہشام۔ وہ کہنے لگے ابو الحکم اتنا بڑا سردار ہے، اگر اللہ نے اپنا کلام اتارنا تھا تو اس پہ اتارتا۔ پھر کہنے لگے عتبہ کو دیکھو کتنا مالدار ہے، اگر اللہ نے اپنا کلام اتارنا تھا اس پہ اتار دیتا۔ کہنے لگے طائف میں دیکھو بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بڑی جائیدادوں والے، باغات والے، اگر اللہ نے اتارنا تھا تو اس پر اپنا کلام اتارتا۔ کیا اللہ نے اگر کلام اتارنا بھی تھا
تو اس کو یہ یتیم ہی نظر آیا تھا، فقیر نظر آیا تھا. چونکہ وہ اندھے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تھی، وہ دنیا کی محبت میں پاگل اور اندھے ہو رہے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جس پر کلام اتر رہا ہے ان کے صدقے سے ہمیں وجود ملا ہے. انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اگر ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں تو ان کے صدقے سے. اس لیے ان لوگوں نے اعتراض کر دیا. اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ تیرے رب کی جو رحمت ہے اس کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو ہماری مرضی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ رسالت کہاں رکھنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اندھے ہیں، انہیں تو معلوم نہیں ہے، یہ مجھ سے پوچھے تو میں ان کو بتلاؤں کہ یہ ہستی کیا ہے، میں ان کو بتلاؤں کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہے. تو ان لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا، اللہ نے ان کا تعجب دور فرما دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے اور سارے کے سارے شہروں میں رہنے والے تھے. کسی دیہات میں رہنے والے کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے کہا میں نبی ہوں. لوگوں نے کہا کوئی شرم حیا کر، خدا کا خوف کر. جب اللہ کا نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے تو اس نے کہا تو بالکل میں بھی حدیث کو مانتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے، لیکن نبیہ کا تو نہیں فرمایا کہ نبیہ بھی نہیں آئے گی. حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں نے کبھی کسی عورت کو نبوت دی ہی نہیں. بہرحال اللہ نے تمام مرد نبی بنائے، جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. اس اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بھاری کام تھا، مشقت والا ایک بوجھ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مرد کی ذمہ داری لگائی، عورت کی نہیں لگائی. اللہ کے نبی کا کام کیا تھا، ذمہ داری کیا تھی؟ ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. وبشر الذین آمنوا، ایمان والے کو خوشخبری سنائیں. اب یہاں دیکھیں کہ ڈرانا پہلے ہے اور خوشخبری بعد میں ہے. تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی بس اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان رحیم ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں تو شک والی بات نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جو رٹ ہم نے لگا رکھی ہے، اللہ کے نبی زیادہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. صحابہ کرام ان کی زبان عربی تھی، وہ زیادہ بہتر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی کا رونا، رات کو اٹھنا، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع سجدہ کرنا، اور صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی، ان کا رونا اور یہ فرمانا کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، کاش میں جانور ہوتا، بس میں مر جاتا، ختم ہو جاتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی منزل نہ آتی. تو بات یہ ہے کہ وہ اتنا روتے تھے. تو وہ کیوں روتے تھے؟ انہیں علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انہیں معلوم تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے. وہ دونوں پہلے سامنے رکھتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بس ایک ہی طرف ہم چل پڑے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا ان انذر الناس، پہلے ڈراؤ، اس کے بعد پھر خوشخبری ہے. ہم سب کا ایمان ہے کہ پل صراط ہے یا نہیں ہے؟ یہ پل صراط کیا ہے؟ ایک پل ہے، اور یہ پل کہاں پہ ہوگا؟ جہنم کے اوپر ہوگا. کہاں پر ہوگا؟ جہنم کے اوپر. جو پل صراط ہے یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے. تو اس پل سے ہر ایک نے گزرنا ہے. جو یہاں سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا، اس کو عبور کر جائے گا تو آگے جنت ہے. اور جو بندہ ناکام ہوگا وہ بندہ یہیں سے گرے گا نیچے جہنم میں. تو پہلے جہنم ہے کہ جنت ہے؟
جی پہلے جہنم ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہی، آگے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا، یہ پل ہم عبور کر جائیں گے، تب آگے جا کر پھر ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ پہلے جہنم ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، پہلے ہی نظر جنت کو ٹکا رکھی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے خوف ہے، بعد میں امید ہے، پہلے جہنم ہے، بعد میں جنت ہے، پہلے ڈرانا ہے، بعد میں خوشخبری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الایمان بین الخوف والرجاء، جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ وہاں بھی دیکھو آپ نے فرمایا کہ بین الخوف والرجاء، پہلے خوف پھر امید۔ تو پہلے تو خوف ہونا چاہیے، پھر بعد میں امید ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر خوف بالکل نہیں ہے، بالکل ڈھیٹ بن گئے ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہماری مرضی کی بات ہے، لیکن جنت کے ہم صرف دعوے دار نہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے، اور ہم نے یوں سمجھ رکھا جس طریقے سے کوئی ہمارا اپنا پلاٹ ہو ذاتی۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں بھی ہماری تو ہے ہی جنت، فلاں جا کے دکھائے، یہ چلا گیا تو میں اس سے پہلے چلے جاؤں گا، فلاں چلا گیا میں اس کو دیکھ لوں گا، اگر یہ چلا گیا تو پھر ہم نے تو رہنے نہیں پیچھے۔ ایسی باتیں نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ اللہ کا ڈر خوف ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر خوف ہوتا تو انسان ایسی باتیں سوچ سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں، صحابہ کرام ڈر رہے ہیں، اہل بیت ڈر رہے ہیں، اولیاء کرام ڈر رہے ہیں، پھر ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ پلے کک بھی نہیں ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، مشقت کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف باتیں ہیں جتنی کرا لو، بس جنت کس کی، ہماری ہے۔ تو اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی، ان انذر الناس، کہ پہلے آپ ڈرائیں۔ اللہ کے نبی ڈراتے تھے۔ وبشر الذین آمنوا، اس کے بعد دوسرا حکم ہے کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے ہاں سچائی کا پایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بلند درجہ ہے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں اللہ کے ہاں انہیں بلند درجے نصیب ہوں گے، اور یہ درجے جن کی آج ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جنت کا جو ایک درجہ ہے دوسرے درجے تک اس کا کتنا فاصلہ ہے، فرمایا کہ جس طریقے سے زمین سے آسمان دیکھ لو، زمین سے آسمان، کوئی آسمان تک جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جنت کے ایک درجے سے دوسرا درجہ اس میں اتنی مسافت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے، ہم سے وعدے کر رہا ہے، یہ نیکی کر لو تو تمہارے درجے بلند کر دوں گا، یہ نیکی کر لو تمہارا درجہ بڑھ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں وہ کیا درجے ہوں گے، جنت مل جائے گی بس ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، خوب سے خوب تر کی تلاش، بہتر سے بہترین کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے، جنت کے لیے کوئی نہیں، خیر ہے بس ٹھیک ہے، جنت ہوگی نا ٹھیک ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ شوق نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، دل میں عظمت نہیں ہے، بس ایسے مذاق سرسری لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے ہوگی بس، اتنی بڑی جنت کو میں کیا کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے جنت مانگو، بار بار مانگو، اور جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جب اللہ سے مانگنا ہے تو اپنی حیثیت کو نہ دیکھو، اللہ کی شان کو دیکھو۔ اللہ کے نبی لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے، اور آگے سے لوگ کیا جواب دیتے ہیں، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بات یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی پیشنگوئی فرماتے تھے، مثال کے طور پر بھئی مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، عذاب قبر ہے، ثواب قبر ہے، وہ کہتے اچھا یہ تو بھئی بعد میں آنے والی خبریں بتاتا ہے، تو نجومی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں سے کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا تھا، کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، یہ کھڑے کھڑے کیا کر دیا اچانک اس نے، تو جادوگر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب اللہ کا کلام اترتا تھا اور وہ آیات ایسی ہوتی تھی جن میں ترتیب ہوتی ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر،
وہ ایک جیسی جیسے قافیہ بندی ہوتی تھی، کہتے تھے تو شاعر ہے بھائی، بہت پیارا کلام پڑھتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، کسی نجومی کے بات بھی نہیں ہے۔ اللہ نے سب کی تردید فرمائی کہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں، یہ میرا سچا نبی ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ لیکن جو اندھے ہوتے ہیں، جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی بس ہے، ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود ان کا جادو دیکھا۔ ہمارا ایمان کامل ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور آخری نبی تھے، اور آپ علیہ السلام نے امت کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اب امت پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ بھی ثابت کرے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اتنا روئے ہیں تو ہم بھی اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ جو سچی محبت کرے گا وہ ان کی نافرمانی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے، اس کے رسول سے سچی محبت کرے گا وہ یقیناً ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا۔ جو اپنی منمانیاں کرتا ہے، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، بے شک وہ دعویٰ کرتا ہے عشق رسول کا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس کا خالی دعویٰ ہے، اور جو بخشش ہونی ہے وہ دعووں سے نہیں ہونی، زبانی جمع خرچ سے نہیں ہونی، بخشش ہونی ہے عمل سے۔ جب تک ہماری زندگی عملی زندگی نہیں ہوگی، ہم لاکھ باتیں کرتے رہیں، ان باتوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نماز کے موضوع پر 6 گھنٹے ہم باتیں کر لیں، جب نماز کا ٹائم ہو تو ہم کہتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں، تھوڑا مصروف ہیں، پھر پڑھ لیں گے، تو ان باتوں میں کیا اثر ہونا ہے؟ ہمیں کیا نصیب ہونا ہے؟ ملنا ہے عمل سے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر عمل لے کر آئیں، باتیں کم کریں۔ حدیث پاک میں کہ جب بولو تو خیر بولو ورنہ خاموش رہو، اور ہم اکثر خیر تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ غیبت کی باتیں، چغل خوری، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہی دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ نہ کرو، بات کرنی ہے تو خیر کی، ورنہ چپ رہو۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ اگر خیر کی بات انسان نہیں کہہ رہا، خاموش بیٹھا ہوا، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات پر ہی بندہ عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خیر کی بات نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کر لیں، اللہ کا ذکر کیا کریں، استغفار کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے۔ جب فارغ بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم ایسے فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ ہم نے گھنٹہ ضائع کیا، 2 گھنٹے ضائع کیے، 10 گھنٹے ضائع کیے، تو اپنی زندگی برباد کی نا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہی اوقات ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ تو اپنی زندگی عملی زندگی بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی پرسکون۔ جس کی زندگی میں جتنا دین ہے اس کی زندگی اتنی پرسکون ہے، جس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ دنیا جتنی بھی آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ آ جائے بس پھر بڑا مزہ ہوگا، لیکن کچھ مزہ نہیں ہے۔ دنیا جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، خواہشات منہ کھول کے سامنے آ جاتی ہیں، یہ خواہش پھر وہ خواہش، وہ کرتے 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 انسان مر جاتا ہے، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ لیکن انسان اگر اللہ کی بندگی کے اندر ایک لمحہ بھی گزار لیتا ہے، یقین جانیے کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر انسان نے 1 گھنٹہ قرآن مقدس کی تلاوت کر لی ہے، سارا دن ایک طرف، 1 گھنٹہ ایک طرف، اس گھنٹے کے اندر جو لطف آیا نا وہ کسی بھی چیز کے اندر نہیں آیا۔ تو ہم اپنی عادت بنائیں اللہ کی بندگی کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی عادت بنائیں، اور اپنے نفس کو مجبور کریں کہ بھئی ہم نے تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے، ہم فضول باتیں کیوں کریں؟ اللہ کا ذکر کیوں نہ کر لیں؟ درود شریف ہم کیوں نہ پڑھ لیں؟ نفس کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، قبر کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، حشر کے اندر بھی، پل صراط پر بھی، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔